اصل چیز ہے حقائق. ہر چیز کے بیک گراؤنڈ میں حقیقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سائنس تو کبھی یہ نہیں کہے گی کہ جناب پتھروں میں جو ہے وہ یہ فوائد ہیں. ٹھیک ہے. سائنس جو تجربہ ہے اس پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پتھر سے جو فائدہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. سائنس تو ویسے اس کا انکار کرے گی. اب رہ گیا مذہب. جی. تو مذہبی حوالے سے جب آپ کسی چیز کو نفع بخش اور فائدہ مند قرار دیں گے جی اس کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے, دلیل درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو مبارک ہیں, ٹھیک ہے, جو بابرکت ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے مبارک بننے اور بابرکت بننے میں کسی اور چیز کا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے, کسی اور چیز کا. جی, ٹھیک, نسبت کا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسا پتھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا جسم اس پتھر سے مس ہو گیا, سبحان اللہ, تو یقینی طور پر وہ ایک مبارک پتھر ہے, صحیح, متبرک پتھر ہے. ٹھیک ہے, تبرک کا جو تصور ہے وہ یہی ہے, ٹھیک, اور تبرک کے تصور کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک, اس لیے کہ وہ پتھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور جو ایک لفٹ کی طرح آپ کو اوپر لے جاتا تھا اور پھر نیچے لے آتا تھا, وہ آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہے. ایک سنہری جالی ہے اور اس جالی کے اندر جو اسٹیل یا چاندی کے کٹورے ہیں جی, ان میں پورے قدموں کے نشان وہ مقام ابراہیم موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. ٹھیک, صدیاں گزر گئیں. ٹھیک, اس لیے کہ اب اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان سے نسبت حاصل ہوئی, اس بنا پر تبرک اور بابرکت ہو گیا. ٹھیک, اسی طریقے سے حجر اسود کا پتھر ہے, ٹھیک, جنتی ہونے کی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے. ٹھیک, پھر خانہ کعبہ کا جز بننے کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے, ٹھیک, اور پھر سب سے بڑی وجہ یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوسہ دیا ہے. ٹھیک, پھر خانہ کعبہ میں لگی ہوئی اینٹیں, مسجد نبوی شریف میں لگی ہوئی اینٹیں, بلکہ عام جو مساجد ہیں اس میں لگی ہوئی جو اینٹیں ہیں, جو ملبہ ہے, اس کو بھی ایک تعظیم حاصل ہے. ٹھیک, اس کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ شہید کرنی پڑے عمارت اور نئی تعمیر یا توسیع کرنی پڑے, جب شریعت اس کی اجازت دے تو اس ملبے کو ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں اس کی تکریم رہے. ٹھیک, عام مسجد کا, عام مسجد کا بھی. ٹھیک, تو اصل یہاں پر یہ نظر آیا, یا قاعدہ یا ضابطہ یا خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں کوئی نسبت ہے, کوئی دینی وجہ ہے, ٹھیک, مذہب نے بتایا ہے کہ جناب یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں, اب یہ پتھر مبارک پتھر ہوگا, تب تو ٹھیک ہے, ہم ان حقائق کو تسلیم کریں گے, ٹھیک, ان کا انکار نہیں کریں گے. ٹھیک, لیکن یہ نجومی اور یہ تماشا گیر اور یہ مداری اور یہ پیشہ گر لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. دکان والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ پتھر اتنا مبارک ہے, دکان والے کو بھی نہیں پتا ہوگا. جی, یہ اس دکان سے خریدتے ہیں جا کے عام پتھر کے طور پر, پھر آ کے اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اس کے بینر لگاتے ہیں, اس کے اشتہار چھپواتے ہیں, اس کے فضائل چھپواتے ہیں, اور توہم میں گھری ہوئی جو قوم ہے وہ متوجہ ہوتی ہے, کیونکہ نعرے ایسے ہوتے ہیں نا, اب کوئی پریشان ہے تو لکھ دیں گے پریشانی کا حل, اب کسی کے ہاں آصیب کا مسئلہ لکھ دیں گے آصیب کا حل, کسی کے یہاں گھریلو جھگڑے ہیں تو لکھ دیں گے گھریلو جھگڑوں کا حل. تو ایک نفسیاتی طور پر آدمی ویسے ہی متوجہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, اور پھر دیواروں پر تو جناب چوراہوں پر اور یہاں اور وہاں اور ڈمی قسم کے اخباروں میں اشتہارات, اور سب سے پہلے تو اپنا نام پروفیسر لکھیں گے, اس کے بعد پتہ نہیں کون سا عامل لکھیں گے. تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ میں یہ عرض کروں
کہ یہ جو چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کری، ان چیزوں سے ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے شاید کم پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن جب سلسلے کی تیاری ہم کر رہے تھے تو یہ چیز بھی سامنے آئی کہ صرف کم پڑھے لکھے نہیں، بہت پڑھے لکھے افراد بھی اس چیز میں مبتلا ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ بعض افراد کی فیس 5-5 ہزار روپے ہے کہ وہ آپ کی شخصیت، آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کا نام، یہ ساری چیزیں دے کر وہ پتھر بتائیں گے. 5-5 ہزار روپے دے کر وہ پتھر معلوم کر رہے ہیں. دیکھیں شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ پتھر کوئی روحانی نفع دیتے ہیں. ٹھیک. ایک نفع کی میں نے مثال دی کہ ٹھیک ہے کسی کا کوئی مہنگا پتھر ہے، کوئی ہیرا ہے یا کوئی اور قیمتی جواہر ہے، ٹھیک ہے ایک مال کے طور پر ہے، کبھی مشکل وقت میں کام آئے گا، بیچ کر اس کو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. لیکن کوئی روحانی فائدہ دیتے ہوں کوئی پتھر، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی مؤثر نہیں ہے یہ. کوئی مؤثر نہیں ہے. اور جو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے اور طبیعت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، یہ جو پتھر ہیں یہ صرف دکانیں چلانے کا ایک وہ ہے طریقہ ہے. شریعت مطہرہ میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے.